باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا آپ لوگوں سے کہ میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اپنے بچوں کو مصروف رکھنا ہے اور کیوں مصروف رکھنا ہے۔ اگر وہ مصروف نہ ہو تو پھر ان کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، تو پھر ان کے کیا نقصانات ہیں اگر آپ کے بچے اور آپ اپنے آپ مصروف نہ ہو۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی واقعہ سناتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک ولی اللہ صاحب تھے، اور تو ان کے پاس ایک بندہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، مجھے کچھ ایسا بتا دے، مجھے کچھ ایسا طریقہ سکھا دے کہ میں اپنی نظر کی حفاظت کروں۔ تو ولی اللہ صاحب نے سوال کیا کہ اس کا کیا مطلب، نظر کی حفاظت سے کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، یا شیخ، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بھی راہ پہ چلتا ہوں تو میری نگاہ اپنی کنٹرول میں نہیں ہوتا، میں اپنے نظر کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ میں نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہوں، لڑکیوں کو دیکھتا ہوں، اور جس کی وجہ سے مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ میں گناہگار ہو جاؤں گا۔ تو آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دے، کوئی ایسا طریقہ سکھا دے کہ میں ان کو اڈاپٹ کروں اور میں ان گناہوں سے دور رہ سکوں۔ تو وہ ولی اللہ بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے ایک وظیفہ ان کو سونپا، ان کو ایک طریقہ بتایا کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور پھر مجھے جواب دینا ہے۔ طریقہ کچھ یوں تھا کہ انہوں نے دودھ بھری پیالہ ان کے حوالہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ نے یہ دودھ کا پیالہ لینا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے اور پھر واپس آ کے مجھے دینا ہے، لیکن خیال رہے اگر اس سے ایک بھی قطرہ دودھ کا ضائع ہو گیا تو یہ کام نہیں کر پائے گا، جو طریقہ میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں وہ کام نہیں کر پائے گا۔ تو جو پوچھنے والا تھا، سوال کرنے والا بندہ، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے پیالہ لیا دودھ کا اور واپس چلا گیا اس مقام تک جس جگہ پر ولی اللہ نے بتایا تھا، اور واپس آ کر ولی اللہ صاحب سے مل گئے۔ تو انہوں نے پوچھا ولی اللہ صاحب نے کہ آپ سے دودھ تو نہیں گرا؟ تو انہوں نے کہا نہیں میرے حضور۔ تب جب انہوں نے کہا کہ مجھ سے دودھ نہیں گرا تو ولی اللہ صاحب نے سوال پوچھا کہ اب بتاؤ راستے میں کیا دیکھا آپ نے، دودھ کے علاوہ آپ نے کیا دیکھا؟ کسی عورت کو دیکھا، کسی مرد کو دیکھا، کسی انہونی بات کو دیکھا، کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھا آپ نے؟ تو انہوں نے سوال کیا میرے حضور میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میرا پورا دھیان اور توجہ اس دودھ پر تھا کہ یہ دودھ ضائع نہ ہو، اس وجہ سے میرا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس کی طرف میرا توجہ ہی نہیں گیا، میرا دھیان ہی نہیں گیا اس طرف۔ تو میرے دوستو، اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر وہ ولی اللہ ان کو کہتے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کی کام کرنا ہے، فلاں کی نہیں، انہوں نے ان کو مصروف رکھا، ان کو ایک مشن سونپا کہ آپ اس مشن کو کمپلیٹ کریں، ان کو ایک مقصد دیا، تبھی جا کے وہ اپنی نظر کی حفاظت کر سکا اور وہ کامیاب ٹھہرا۔ اب دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو، ہم نے اپنے بچوں کو کون سا مقصد دیا ہے، کون سا طریقہ کار سکھا دیا ہے کہ آپ نے یہی کرنا ہے اور یہی نہیں کرنا۔ یہی تھی کہ آپ اپنے بچوں کو مقصد دے، مقصد حیات دے، نیک مقصد حیات دے۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اپنے بچوں کو کون سا مشن دیا ہے، کون سی زندگی کا نصب العین ہم نے ان کے لیے وضع کیا ہے، اس پر سوچنے کی بات ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کیا تو تب کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں؟ وہ بہت ڈراؤنے ہیں، وہ بہت زیادہ خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ کیا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے؟ جب آپ اپنے بچوں کو مصروف نہیں رکھ پاتے، جب آپ ان کو مقصد نہیں دیتے، نیک مقصد بھی نیک ہونی چاہیے، جو مقصد آپ چاہتے ہیں، جو مقصد اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، آپ نے ان کو اس طرح کے مقاصد دینے ہیں۔ اگر وہ مقصد آپ نے نہیں دیا تو پھر جو نتائج برآمد ہو سکتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ کون سی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔
پہلے نتیجہ یہ ہوگا کہ جو آپ کی اولاد ہے وہ آپ کی نافرمان ہوگی، آپ کی فرمان برداری نہیں کرے گی، آپ کوئی بھی کام ان سے کہہ دے وہ نہیں کرے گا۔ دوسری نتیجہ یہی ہوگا کہ ان میں اسموکنگ جو نشہ ہے، نشہ اور چیزیں ان میں بڑھتی چلی جائیں گی، وہ نشہ کے عادی ہو جائیں گے۔ وہ نشہ تو یا ڈرگس کا ہوگا یا ان کا دماغ کا نشہ ہوگا، جو آپ کے کنٹرول میں نہیں آ سکے گا پھر، کیونکہ آپ نے ان کو مقصد نہیں دیا تھا، جس مقصد کی وجہ سے انہوں نے کسی اور جگہ اپنی ٹائم صرف کی، اور اسی صرف کی وجہ سے جو ٹائم انہوں نے صرف کی ہے اسی کا نتیجہ یہی نکلا کہ اب وہ کسی اور رخ پر چل پڑے ہیں۔ آپ کی کنٹرول میں اب یہ نہیں آ سکتے۔ ایک اور بھی بھیانک نتیجہ نکل سکتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ان کو مقصد نہیں دیا، ان کو بتایا نہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے زندگی کس طرح جینی ہے، آپ نے زندگی کس لیے جینی ہے، کس طرح اور کس لیے جینی ہے، یہ بات بھی ضروری ہے، تو پھر آپ کے جو بچے ہیں وہ یا تو بہت بری زندگی گزاریں گے مستقبل میں، یا پھر وہ جو زندگی گزاریں گے اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، نہ آپ کے لیے، نہ آپ کے دین کے لیے، نہ آپ کے مذہب کے لیے، نہ آپ کے معاشرے کے لیے، نہ آپ کے وطن کے لیے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ وہ آپ کے معاشرے پر ایک بوجھ بنے گا، ان کو اپنی پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوئی امید نہیں ہوگی، وہ دوسرے کے کندھوں پر بندوق رکھے گا، وہ دوسرے کو کندھوں کا سہارا لے گا، وہ اپنے آپ کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے میری گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مقصد دیں، ان کو اعلیٰ مقاصد سے ان کو آشنا کرے، تاکہ اس مقاصد کو بڑھتے ہوئے وہ آگے چلے اور وہ معاشرے میں آپ کا نام روشن کرے، اپنی زندگی اچھی طریقہ سے جی لے اور ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ اگر اس طرح ہم نے نہیں کیا تو اس میں ہم برابر کے ذمہ دار ہیں، ہم اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہیں اور اپنے ضمیر کو بھی ہم جواب دہ ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی۔ ہم اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سہولیات دیتے ہیں، ان کے لیے گاڑی اور موبائل خرید دیتے ہیں، ان کے لیے بکس خرید دیتے ہیں، ان کے لیے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر خرید دیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے ان کو مقصد دیا ہے کہ یہ لیپ ٹاپ کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اس موبائل کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اس گاڑی کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے؟ اگر یہی نہیں ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے، پھر ہمارے لیے تباہی کے علاوہ کوئی اور چارہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر ہمارے لیے تباہی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو موبائل سے اس طرح ایوائڈ کریں کہ آپ ان کو مقصد دیں۔